لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ درس میں یہ بات طے پائی تھی کہ آج سے یعنی اس درس سے چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے تو اس سے پہلے ہی ہم اس مہینے سے متعلق مسائل سے واقفیت حاصل کریں. چونکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اسی وقت بہت سارے مسائل لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو تعلیمات دی ہیں کہ رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ ہم اس مہینے میں جو عبادتیں کر رہے ہیں اس کے مسائل سے واقفیت حاصل کریں رمضان کے آنے سے پہلے. یہ بہت بہتر استقبال ہوگا بلا کسی تاخیر کے. چاند کے حوالے سے، چونکہ رمضان مبارک یا اسلامی ہر مہینے کا آغاز چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور چاند کا دیکھنا تمام مسلمانوں پہ واجب اور واجب کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ مل کر بھی دیکھ لیں تو تمام مسلمانوں کے ذمے سے وہ واجب ادا ہو جائے گا. اگر کوئی مسلمان چاند دیکھنے کا اہتمام نہ کرے تو سب گناہ گار ہیں. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی بنائی جاتی ہے، کچھ مسلمان معزز علم والے جمع ہو کر چاند کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اعلان کرتے ہیں. مگر رمضان مبارک کے چاند کی ہر مسلمانوں کو بے چینی ہوتی ہے، دیکھنے کی ایک دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کب یہ چاند نظر آئے اور یہ مقدس مہینے کا آغاز ہو. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہم کو عطا فرمائی ہیں، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے. 29 شعبان کو دیکھنا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ 29 شعبان کو بہت سارے لوگ چاند دیکھتے ہیں. اگر نظر نہ آئے تو 30 کو تو دکھو یعنی دکھو رمضان شروع ہوتا ہے، مگر اس حیثیت سے کوئی چاند نہیں دیکھتے. چاند مستقل دیکھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. 30 تاریخ کو 30 شعبان کو بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. رؤیت ہلال تو دیکھتی ہے مگر تمام مسلمان بھی، چونکہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس پر عمل کا ثواب ملے گا. چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اہتمام کرنا ہے دعا پڑھنا ہے. چاند دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے ہر مہینے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. اس میں سے یہ بھی ہے کہ چاند دیکھ کر یہ دعا کریں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والاسلام والسلامت ربی وربک اللہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، یہ جو چاند طلوع ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے، اس کو ہمارے حق میں سلامتی والا، امن والا، اسلام والا بنا دے. اور پھر چاند کو دیکھ کر مخاطب کر کے یہ کہا جایا ربی و ربک اللہ، یعنی اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے. چونکہ دنیا میں ایسے مذاہب بھی ہیں جو چاند کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ دعا پڑھنے کے بعد ساتھ میں یہ جملہ بھی کہنا ربی و ربک اللہ. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تجھے دیکھ کر اپنے دینی معاملات تو ادا کریں گے مگر تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا. رب تو وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو چاند دیکھنا ہے، چاند دیکھ کر دعا کا اہتمام کرنا ہے. اور عموماً جو لاپرواہی ناواقفیت کی وجہ سے کوتاہی ہوتی ہے، چاند دیکھنے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے چاند کی طرف بتانا یہ مکروہ لکھا گیا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اس سے احتیاط کرنا ہے. چاند جیسے ہی دکھ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنا ہے. اگر کسی کو عربی دعا یاد بھی نہ ہو تو اتنا کہے کہ اے اللہ، یہ جو چاند ظاہر ہوا ہے اس کو ہمارے لیے امن والا، اسلام سلامتی والا بنا دے، اور
اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے۔ تو یہ چاند کے دیکھنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ چاند دیکھتے ہی، چاند کے نظر آتے ہی مسلمانوں پر جو عبادت عائد ہوتی ہے وہ ہے تراویح کا اہتمام۔ چاند دیکھنے کے بعد تراویح کا آغاز کرنا ہے۔ کب تک؟ جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے اس وقت تک تراویح پڑھنا ہے۔ تراویح کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مرد حضرات کو بھی چاند دیکھتے ہی جو عبادت آغاز کرنا ہے عبادت کا، نماز عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے لیے 20 رکعتیں۔ جس رات کو رمضان کا چاند دیکھا جائے اسی رات سے تراویح شروع کی جائے، اور جب عید الفطر کا چاند نظر آئے تو تراویح چھوڑ دی جائے، یعنی رمضان کا پورا مہینہ تراویح پڑھے، اگرچہ قرآن مجید مہینے تمام ہونے سے پہلے ختم ہو جائے۔ قرآن آپ 1 2 3 کتنے بھی قرآن پڑھو، مگر تراویح جو ہے 20 رکعت مسلسل روزانہ پڑھنا ہے۔ نماز تراویح روزے کی تابع نہیں ہے۔ جو لوگ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں ان کو بھی تراویح پڑھنا ہے۔ بعض لوگ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹرز ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اب آپ روزے نہ رکھیں۔ اب ایسے لوگ جو ہمیشہ روزے نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے، تو ان کے لیے اس کا کفارہ دینا، اور پھر وہ روزے نہ رکھیں تو بھی تراویح ان پر سنت مؤکدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھیں گے تو ہی تراویح پڑھنا ہے۔ تراویح ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت۔ روزہ بھی فرض ہے، تراویح سنت مؤکدہ، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا وقت کب ہے؟ تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر تک ہے، وتر سے پہلے اور بعد، لیکن وتر سے پہلے پڑھنا بہتر ہے۔ نماز عشاء سے پہلے اگر تراویح پڑھ لی جائے تو اس کا شمار تراویح میں نہ ہوگا۔ تراویح کب ادا کرنا ہے؟ پہلے عشاء کی نماز پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ پہلے 4 رکعت فرض پڑھنا ہے، 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل، پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح، پھر اس کے بعد واجب الوتر۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر کوئی عشاء چھوڑ کے صرف تراویح پڑھا تو تراویح نہیں ہوئی، چونکہ عشاء کے بعد تراویح کا وقت ہے، اور بغیر عشاء کے تراویح صحیح نہیں ہوگی۔ نماز تراویح کے پڑھنے میں تہائی رات یا نصف شب تک تاخیر کرنا مستحب ہے، نصف شب کے بعد بھی مکروہ نہیں۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے۔ تراویح عشاء کی نماز کے بعد باجماعت پڑھنا یہ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں کچھ لوگ مل کر جماعت بنائیں تو سب کے ذمے سے وہ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد بعض لوگ کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھیں یا پھر کہیں پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، مگر محلے کی مسجد میں کچھ لوگ تو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ جماعت کا قائم کرنا سنت کفایہ ہے۔ یہ آغاز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام مسجد میں جماعت ہو رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ میں ان کو ملا کر جماعت بناؤں۔ تو اس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کے دور خلافت میں بہت ساری چیزیں آپ نے ایجاد فرمائی جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اور حضور علیہ السلام کی صحبت آپ کو نصیب ہے، آپ صحابی رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں، تو آپ نے تراویح باجماعت پڑھنے کا آپ نے آغاز فرمایا۔ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، ہر 2 رکعت 1 سلام سے 20 رکعت 10 سلام سے پڑھیں، یعنی 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے۔ نماز تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جس میں 4 رکعتیں پڑھی جا سکے، اور اس حالت میں اختیار ہے چاہے تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، نفل پڑھے یا خاموش رہے۔
तरावी हम पढ़ते हैं तो अमूमन बहुत सारे लोग 2 रकात के बाद बैठ के तस्बीह पढ़ते हैं। सही तरीका क्या है, 4 रकात के बाद वक्फा देना है, और वक्फा भी इत्मीनान से बैठने का है। इसमें अभी आपने पढ़ा मुस्तहब तरीका क्या है, इतना वक्त दे कि कम से कम इसमें 4 रकातें पढ़ सके। अगर उतना नहीं भी कर सक रहे हैं तो आप जितना देर बैठ सकते हैं बैठे। तो उस बैठने में क्या पढ़ना चाहिए, दुआओं का अहतमाम या फिर कोई जिक्र या फिर कुरान मजीद की तिलावत, जो भी आप कर सके करें। बाज़ मखसूस दुआएं भी मिलती हैं जो 4 रकात के बाद पढ़ी जाती हैं। उसमें से एक दुआ ये है, सुबहाना ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहाना ज़िल इज़्ज़ति वल आज़मति वल क़ुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यमूतु, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ला इलाहा इल्लल्लाहु नस्तगफिरुल्लाह नसअलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन नार। इसको 3 बार पढ़ना ये मुस्तहब तरीक़ा है। इसके अलावा भी आप जो याद है पढ़ सकते हैं, या फिर दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, या फिर खामोश पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है कि कुछ पढ़ें। मगर होता यह है कि दुआएं जो पढ़ने वाले होते हैं अक्सर मसाजिद में उसका सही तलफ़्फ़ुज़ उन्हें नहीं आता। जिसको ये दुआएं ज़ोर से पढ़ने की ख्वाहिश है वो रमज़ान से पहले कम से कम मस्जिद के इमाम साहब है किसी आलिम दीन के पास बैठकर इन कलिमात को सही अदा करने की फिक्र करें, कोशिश करें। बहुत सारे लोग, बल्कि अक्सरियत जितने भी मसाजिद में कलिमात अदा करते हैं, तस्बीह तरावी की जो तस्बीह पढ़ी जाती है, ऐसे जुमले अदा करते हैं जिसके माने बिल्कुल बदल जाते हैं। दुआ की जगह बददुआया का मामले निकलते हैं। मगर शौक होता है, देखिए सिर्फ शौक ये काबिल कबूल नहीं, सही शौक होना चाहिए। आपकी अकीदत है, आप मगर जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं वो सही आप तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें, सही अदा करें। अगर नहीं याद है तो दुरूद शरीफ पढ़ते बैठे खामोश आहिस्ता से। दुआ जब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उसको पहले से याद कर लें, सही याद कर लें, फिर उसके बाद पढ़ें, तभी उसका सही उसका फ़ायदा होगा। या अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो खामोश भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और तरावीह में एक बार कुरान मजीद का ख़त्म करना सुन्नत है। पूरे रमज़ान मुबारक में एक मरतबा तरावीह में कुरान मजीद का ख़त्म करना सुन्नत है। लोगों की काहली या सुस्ती से इसको तर्क नहीं करना चाहिए। यानी हाफिज़ साहब भी हैं पढ़ाने वाले, मस्जिद में एहतमाम भी है, फिर भी मोहल्ले के लोग पढ़ना नहीं चाहते, इस वजह से कुरान पढ़ना छोड़ के छोटे छोटे सूरतों से तरावी पढ़ रहे हैं, ये नापसंदीदा अमल है। कम से कम एक मरतबा कुरान मजीद सुनना ये सुन्नत है। 2 बार ख़त्म करने में फजीलत है और 3 बार ख़त्म करना अफजल है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रमज़ान मुबारक में तरावीह में कुरान ख़त्म की जा सकती है। इसके 3 दहे होते हैं रमज़ान में, 10 दिन में एक कुरान, 10 दिन में एक कुरान, 10 दिन में एक कुरान, 3 कुरान 3 दहे में। ये अफजल है। और ये भी इसकी सूरत क्या है, लोग काहली ना करें, लापरवाही ना करें, बेअदबी ना करें, पीछे खड़े होने वाले खुशू और खुजू के साथ, तवज्जो के साथ खड़े रहें। उस सूरत में ये शक्ल इख्तियार की जा सकती है, इससे बढ़कर कोई सूरत नहीं है। अब होता क्या है, रमज़ान आया, एक रकात एक रात में पूरी कुरान का एहतमाम, ये बिल्कुल गलत तरीका है। 3 रात में भी कर सकते हैं, रमज़ान के तक फुक़हा ने इजाज़त दी है, मगर बेहतर तरीक़ा यह है कि आप तन्हाई में दिन में जितने कुरान पढ़ना है आप पढ़ें, मगर पीछे पढ़ने वालों की कैफियत को भी मलहूज़ रखें। कुरान की बेहुरमती, लापरवाही, बेतवज्जोही ना हो, कुरान को एक सुई के साथ तवज्जो से सुने। सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि तरावीह में पूरी रमज़ान में एक कुरान मजीद ख़त्म की जाए, ये बेहतर तरीक़ा है। इससे दिलचस्पी भी होती है, क्योंकि 20 रकातें अदा करना होता है, फिर 17 रकात इशा के। तो ये इतनी रकात, चूँकि
ہمارا مزاج بھی نہیں ہوتا اتنی دیر کھڑا ہونے کا. شروع کے آپ دیکھیے 8-10 دن مسجدیں بھری ہوئی رہتی, ایک عشرہ ہو گیا مسجد پوری خالی, ایک صف میں معاملہ آ جاتا. تو وہ جذبہ صرف ہمارا 10 دن کا ہے. تو اس 10 دن کے جذبے کو سلامت اگر رکھنا ہے تو ہمیں یہ چیزوں کو ہلکی کرنا چاہیے. سوا پارا زیادہ سے زیادہ 1.5 پارا. اس سے اور پڑھنے والے کا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں. تو اس کا ایک طریقہ, افضل ترین طریقہ کیا ہے, زیادہ سے زیادہ 3 بار قرآن مجید تراویح میں ختم کریں. اگر لوگوں کے نہ آنے یا جماعت کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو جس قدر لوگوں کو گرا نہ گزرے اسی قدر پڑھا جائے. افضلیت کیا ہے, 3 قرآن ختم کرنا ہے, مگر لوگوں پہ یہ بھی اگر بات گزر رہا تو 1 قرآن ختم کرنا یہ بہتر طریقہ ہے. اور 1 قرآن کسی پہ بات نہیں گزرتا, لوگ سکون سے پڑھ لیتے بھی اس کا. لیکن 1 ختم سے کم نہ کر رہے یہ سنت کے خلاف ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے, علم تعالیٰ سے جہاں ہوتی تراویح وہاں جا کے پڑھتے, جبکہ اللہ تعالیٰ صحت دیا, وقت ہے, قرآن سن سکتے, مساجد میں حفاظ کا انتظام ہے, اس کے باوجود بھی غفلت اور لاپرواہی نہ کریں. اگرچہ کہ تراویح ہو جاتی ہے, علم تعالیٰ سے بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تراویح ہو جاتی ہے, مگر سنت طریقہ کیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے وہ 1 قرآن تو تراویح میں ختم کرنا, اس کا خیال رکھیں. اگر حافظ نہ ہو تو جو صورتیں چاہے پڑھے. اگر کوئی حافظ صاحب, آج کل تو ایسا معاملہ نہیں ہے, گاؤں میں اگر کسی اگر ہو بھی جائے ویسا تو سب مل کر جو جس طرح سہولت ہے پڑھیں, یا پھر علم طرح سے پڑھیں, یہ بہتر طریقہ ہے. یہ باضابطہ انہوں نے لکھا ہے, بہتر طریقہ یہ ہے کہ علم طرح سے آخری قرآن تک 1-1 سورہ 1-1 رکعت میں پڑھیں, اور جب 10 رکعتیں ہو جائے تو پھر دوبارہ انہی صورتوں کے شروع کریں, تاکہ رکعتیں بھی ذہن میں رہتی ہے, سورے بھی آسانی سے پڑھ لے سکتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے صورتیں تمام مسلمان آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے. اب تراویح, نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح درست نہیں ہے. چھوٹا بچہ نماز پڑھا رہا ہے, اگرچہ کہ حافظ قرآن ہے, اگر وہ بالغ نہیں ہوا, شعور کی عمر کو نہیں پہنچا, تو وہ تراویح نہیں پڑھا سکتا. اسی طرح رمضان میں وتر جماعت سے ادا کریں. 4 رکعت عشاء بھی جو جماعت سے پڑھیں گے, وتر کی نماز بھی وہی جماعت سے پڑھیں گے. امام 3 رکعتیں بلند آواز سے پڑھے, مقتدی خاموش رہیں. البتہ تکبیر قنوت کے بعد امام اور مقتدی دونوں آہستہ دعائے قنوت پڑھیں. دعائے قنوت کے حوالے سے پیچھے بات گزر گئی کہ جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں حدیث سے ثابت ہے, اللہم انا نستعینک, یہ پڑھنا سنت ہے. دعائے قنوت جس کو کہتے ہیں وہ آپ کوئی بھی دعا آپ پڑھیں, جیسے کہ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے, اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے, تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اتنا پڑھیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا. مگر یہ دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے, تو لہذا اس دعائے قنوت کو یاد کرنے کی کوشش کریں. فرض اور وتر کی امامت ایک شخص اور تراویح کی دوسرا شخص کرے تو جائز ہے. بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب حافظ نہیں ہوتے, تو حافظ صاحب کو دوسرا رکھا جاتا ہے. حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں, امام صاحب نماز اور وتر پڑھاتے ہیں, تو یہ بھی جائز طریقہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر تمام لوگ عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھے ہوں تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھیں, تنہا تنہا پڑھ لیں اگر ایسا کہیں ہوتا ہے تو, اس لیے کہ تراویح کی جماعت عشاء کی جماعت کے تابع ہے. عشاء اگر جماعت سے ہو رہی ہے تو تراویح بھی جماعت سے. مثال کے طور پہ اگر کوئی مسجد میں آئے تک جماعت عشاء کی ہو گئی تھی, تراویح کی جماعت شروع ہو گئی تھی, تب وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد تراویح میں شامل ہونا, جتنی رکعت امام صاحب کے ساتھ تراویح ہوئے پڑھ لینا, جو چھوٹے بعد میں ادا کر لینا. اس کے بعد وتر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھیں گے, تنہا پڑھیں گے. عشاء کی نماز جماعت سے ہوئی تو وتر بھی جماعت سے پڑھنا ہے. عشاء کی نماز تنہا پڑھے تو وتر بھی تنہا پڑھنا ہے. اگر کوئی شخص فرض کی جماعت کے بعد حاضر ہو تو پہلے عشاء پڑھ لے, پھر تراویح کی جماعت. اگر کسی نے فرض عشاء جماعت سے پڑھا ہو تو وہ
وطر بھی جماعت سے پڑھے، اگرچہ اس نے تراویح جماعت سے نہ پڑھی ہو۔ اگر کوئی آئے تھے عشاء کی نماز پڑھ لیا، پھر کسی کام سے جانا تھا، تراویح نہیں ہو سکی، پھر آئے تک تراویح ہو گئی تھی، تو عشاء کی نماز وطر کی نماز کب پڑھیں گے؟ وہ ظاہر سی بات ہے پہلے تراویح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وطر پڑھیں گے۔ اگر کوئی عشاء پڑھنے کے بعد وطر بھی جماعت سے پڑھتا ہے، عشاء تنہا پڑھنے کے بعد وطر جماعت سے پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وطر عشاء کے تابع ہے۔ عشاء جس طرح پڑھی جائے گی وطر بھی اسی طرح پڑھی جائے گی، اور جس نے فرض عشاء جماعت سے نہ پڑھا ہو تو وطر بھی جماعت سے نہ پڑھے، اگرچہ تراویح جماعت سے پڑھی ہو۔ یہ مسئلہ میں سمجھا دیا۔ تراویح کو بلا عذر بیٹھ کے پڑھنے سے ثواب میں کمی آتی ہے۔ مجبوری ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بغیر عذر کے تراویح کو بلا عذر بیٹھ کے پڑھنے سے ثواب میں کمی آتی ہے۔ اس میں اجازت ہے، اگر چونکہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھنا چاہے تو مگر ثواب میں کمی آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ثواب میں زیادتی کا ہے، تو ہم اس کو کمی کی طرف نہ لے جائیں، اگرچہ کہ فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، مگر جتنا ہو سکے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں، اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو مسائل رمضان المبارک سے تعلق رکھتے ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں۔ یہ رمضان المبارک کے اہتمام کا، اس کے استقبال کا بہتر طریقہ ہے۔ تو اس میں آج 2 باتیں آج ہم نے شامل کی، ایک تو چاند کا دیکھنا، دعا کا اہتمام کرنا، پھر اس کے بعد تراویح پڑھنا۔ تراویح کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں بیان کی گئی، انشاءاللہ آئندہ روزے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔